السلام علیکم، میرے چینل سچ کے سفر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے خوفناک اور حقیقت کہانیاں لے کر آتا رہتا ہوں، تو اس بار بھی میں آپ کے لیے خوفناک اور حقیقت کہانی لے کر آیا ہوں۔ تو یہ کہانی ہمیں ٹرین کے ڈرائیور محمد اسلم نے سینڈ کی ہے، جن کی عمر تقریباً 78 سال ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آیت الکرسی کا احسار لازمی کر لیں، کیونکہ سنا ہے کہ جب ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کافی دلچسپی سے آپ کے قریب ہو کر سنتی ہیں۔ تو براہ کرم آیت الکرسی کا احسار لازمی کر لیں۔ تو آئیے یہ کہانی محمد اسلم کے منہ زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام اسلم خان ہے۔ میں نے پاکستان ریلوے میں 25 سال کام کیا ہے۔ آج جو میں واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اس رات کی بات ہے جس کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے یہ نوکری چھوڑ دی۔ رات کے 11 بجے تھے جب میں نے لاہور یارڈ سے مال گاڑی روانہ کی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈک شروع ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ فائر مین یعنی میرا اسسٹنٹ رحیم تھا، ایک دبلا پتلا لڑکا، نیا بھرتی ہوا تھا۔ گاڑی میں مال بھرا ہوا تھا، سیمنٹ کی بوریاں، لوہے کے سریے اور نہ جانے کیا کیا۔ منزل تھی کوٹری کراچی کے قریب۔ رحیم نے انجن کی کھڑکی سے باہر جھانکا اور بولا، اسلم بھائی، آج رات راستہ کیسا رہے گا؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، ارے یہ تو میرا روز کا راستہ ہے، 100 بار گیا ہوں، ڈر کس بات کا؟ کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا۔ رات کے قریب 1:30 بجے ہم روڑی سے آگے نکلے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سندھ کے جنگلات شروع ہوتے ہیں، جھاڑیاں وغیرہ، دریائے سندھ کی پرانی شاخیں اور سنسان پگڈنڈیاں جہاں کوئی انسان نہیں رہتا۔ رات اندھیری تھی، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، جن کی روشنی صرف چند میٹر آگے تک جاتی تھی اور اس کے پرے صرف تاریکی تھی، گہری بھاری، جیسے کوئی زندہ چیز ہو۔ میں نے ریڈیو آن کیا، صرف شور آیا، میں نے بند کر دیا۔ رحیم خاموش بیٹھا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، اسلم بھائی، وہ کیا تھا؟ میں نے کہا، کیا؟ رحیم نے کہا، وہ پٹڑی کے کنارے کچھ کھڑا تھا، سفید سا۔ میں نے گردن موڑی، لیکن تب تک ہم آگے نکل چکے تھے۔ میں نے کہا، کوئی جانور ہوگا، بگلا یا سارس، یہاں بہت ہوتے ہیں۔ رحیم نے کچھ نہ کہا، لیکن میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رات کے قریب 2 بجے وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انجن نے عجیب آواز کی، بھاری لمبی کراہٹ، اور پھر سب کچھ بند ہو گیا۔ روشنیاں گئیں، انجن بند ہو گیا اور ٹرین بیچ جنگل میں رک گئی۔ خدا کی قسم، وہ سین بہت ڈراؤنا تھا۔ بالکل مکمل خاموشی، صرف باہر سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں اور دور کہیں دریا کی سرسراہٹ۔ میں نے فوری ایمرجنسی بریک لگائی، وہ پہلے سے لگ چکی تھی۔ پھر ریڈیو اٹھایا کنٹرول روم کو بتانے کے لیے۔ ریڈیو مردہ تھا۔ موبائل نکالا، نیٹ ورک نہیں تھا۔ رحیم میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، اسلم بھائی، باہر نکلنا پڑے گا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور کہا، میں دیکھتا ہوں انجن کو، تم یہیں رہو۔
میں انجن سے نیچے اترا۔ ٹارچ کی روشنی میں جنگل عجیب لگ رہا تھا۔ درختوں کے سائے لمبے لمبے تھے، جیسے کوئی بازو پھیلائے کھڑا ہو۔ ہوا بالکل نہیں تھی، لیکن پھر بھی درختوں کی شاخیں ہل رہی تھیں۔ میں نے انجن کا معائنہ کیا۔ فیول لائن ٹھیک تھی، بریکر ٹرپ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ریسیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ میں پٹری کے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرف چلا کہ دیکھوں کہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اور تب میں رک گیا۔ پٹری پر میری ٹارچ کی روشنی میں نے کچھ دیکھا۔ قدم کے نشان، انسانی قدموں کے نشان، ننگے پاؤں کے، پٹری کے بالکل بیچ میں۔ لیکن یہ نشان صرف آگے جاتے تھے، واپس کے نشان نہیں تھے۔ میں حیران تھا کہ اتنے نشان کیسے پڑ گئے پتھروں میں۔ میں بالکل سوچ میں پڑ گیا۔ میں تیز تیز چل کر واپس انجن کی طرف آیا۔ اوپر چڑھا تو رحیم کا چہرہ دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ وہ سفید پڑ گیا تھا، بالکل چاک جیسا۔ اس کی آنکھیں کسی ایک جگہ کھڑی ہوئی تھیں، انجن کی اگلی کھڑکی کی طرف۔ میں نے اس کا کندھا ہلایا۔ رحیم، کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا، اسلم بھائی، آپ کے جانے کے بعد کوئی آیا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ انجن زمین سے کافی اوپر ہوتا ہے، وہاں تک کوئی عام انسان آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے پوچھا، کتنی اونچی دستک تھی؟ رحیم نے اوپر کی طرف اشارہ کیا، کھڑکی کے بالکل اوپری حصے کی طرف۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی مسافر ہو، کوئی راہی ہو جو مدد مانگ رہا ہو۔ میں نے ٹارچ لی اور کھڑکی کھولی۔ باہر کچھ نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ اور پھر آواز آئی، پٹری کے نیچے سے، ایک بچے کی آواز، رونے کی نہیں، ہنسنے کی۔ ہلکی ہلکی دبی دبی ہنسی، جیسے کوئی کھیل رہا ہو۔ رحیم نے میرا بازو پکڑ لیا۔ آواز آتی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ ہنسی رونے میں بدل گئی، اور پھر رونا کسی اور چیز میں بدل گیا جس کا میں نام نہیں لے سکتا۔ وہ آواز انسانی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا ہم کتنی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ ہم نے دروازے اندر سے بند کر لیے، ٹارچ بند کر لی اور چپ چاپ بیٹھے رہے۔ صبح کے قریب 4 بجے آواز بند ہو گئی، اور 5 بجے بغیر کسی وجہ کے انجن خود بخود چل پڑا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کسی سے کچھ نہ پوچھا، بس گاڑی چلا دی۔ کوٹری پہنچ کر میں نے استعفیٰ لکھا۔ رحیم نے اگلے دن ہی نوکری چھوڑ دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پٹری کے قریب کئی سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک مال گاڑی پٹری سے اتر گئی تھی۔ اس میں ایک خاندان مارا گیا تھا، باپ، ماں اور ان کا چھوٹا بچہ۔ وہ لوگ غیر قانونی طور پر مال گاڑی پر سفر کر رہے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں چلا، کوئی ریکارڈ نہیں، بس وہ جنگل جانتا ہے، اور اب میں بھی جانتا ہوں۔ کچھ پٹڑیاں صرف ٹرینوں کو نہیں لے کے جاتی، وہ کچھ اور بھی اپنے ساتھ رکھتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور ہمارے چینل سچ کے سفر کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔